صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ برے خواب سے حفاظت کا عمل، اور ہمارے ویورز اور لسنرز بھی بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ ڈراؤنے یا برے خواب آتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خواب کبھی اچھے اور نیک اور سچے بھی ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے برے خواب بھی ہوتے ہیں، کبھی ڈراؤنے خواب بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان خوابوں کی تعبیر یہ ایک پورا علم ہے جسے علم الرؤیا بھی کہتے ہیں، تعبیر الرؤیا بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام ان علوم سے بہرہ تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا تو قرآن مجید فرقان حمید میں خاص طور پر ذکر ملتا ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ سورہ یوسف میں جب وہ جیل میں رہے، قید رہے، تو اس دوران بھی دو لوگوں نے اپنا خواب ان سے ذکر کیا، اور پھر ملک کا جو بادشاہ تھا اس کا خواب بھی ذکر کیا گیا، تو آپ نے تعبیر فرمائی، جو تعبیر فرمائی ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان میں اکثر صحابہ کرام وہ تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام، حتیٰ کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فیوز و برکات پائے۔ یہ بھی امام المعبرین کہلائے جاتے ہیں، یعنی تعبیر بتانے والوں کے امام۔ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمایا۔ تو بہرحال بعض کا حقیقت میں ڈراؤنے یا برے خواب آتے ہیں، تو ان سے حفاظت کا عمل یہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ وہ کیا ہے آپ سماعت کیجئے۔ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو جب آنکھ کھلے فوراً 3 بار یہ کلمات ادا کرے۔ ڈراؤنا یا برا خواب دیکھے تو بعض اوقات آنکھ کھل بھی جاتی ہے، تو پھر جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً یہ کلمات جو ہیں 3 مرتبہ پڑھے۔ کلمات آپ سماعت کر لیں، ترجمہ سماعت کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب دیکھنے پر، آنکھ کھلنے پر یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے جائیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، کہ اللہ میں شیطان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور برے خواب کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب یہ عمل کرے گا، یعنی 3 مرتبہ، یہ صحیح مسلم میں یہ دعا جو ہے یہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو جو یہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا ڈراؤنا برا خواب دیکھنے کے بعد، تو انشاءاللہ وہ شیطان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، اور اس برے خواب کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، کیونکہ برے خواب، ڈراؤنے برے خواب یہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ضرور آپ کو ضرورت ہے تو آپ اپنے معمول میں شامل کیجیے۔ بعض اوقات برے یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو اس کو پڑھیے 3 مرتبہ، اس دعا کو اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب
پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم مومنوں کی ماں ہیں، اور وہ ماں ہیں کہ جن کا ادب، احترام، جن کا تقدس ہماری سگی ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگرچہ ہماری سگی مائیں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عظمت، مقام، رفعت سے نوازا کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے یہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ خواتین جنہیں اللہ تعالیٰ ماں کا رتبہ عطا فرماتا ہے، ان کو یہ شان اور یہ اعزاز اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ فرمایا کہ ان کی اولادوں کی جو جنت ہے وہ ان کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اپنی ماؤں کے ساتھ جو اولاد، مسلمان اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ ادب، احترام، محبت کا معاملہ کریں گے، انہیں جنت عطا ہوگی۔ یعنی جو اپنے والدین، بالخصوص اس حدیث مبارکہ میں ماں کا ذکر ہوا، ماں کے حقوق پورے کرے گا، فرمایا جنت اس کے لیے ہے، جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے، یعنی ماں کے ادب، احترام، عزت، حقوق ادا کرنے میں اس کی جنت ہے، ان کا صلہ اس کے لیے جنت ہے۔ تو اگر ہماری حقیقی مائیں کہ جنہیں یہ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ملا، ان کی یہ شان ہے، تو پھر ان ہماری ماؤں کی، تمام ایمان والوں کی، تمام مومنین کی، تمام ماؤں کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہوگی کہ جن کے صدقے سے اور جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری عزتیں، ہماری اولاد کی عزتیں، ہمارے ماں باپ کی عزتیں، سبھی عزتیں ہماری وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ان تمام ماؤں یعنی امہات المومنین رضی اللہ عنہم پر قربان۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا، جو ہم قیامت تک آنے والے تمام مومنین، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور کیوں نہ ہو یہ مقام و مرتبہ کہ اللہ نے خود فرما دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ کوئی خاتون خود دعویٰ کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کائنات کی کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی مثل ہوں یا برابر ہوں، اس کو بھی الحمدللہ معذرت ناظرین و سامعین، جائے کہ کوئی خاتون خود دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ میں ان کے مثل ہوں، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم کائنات کی کسی بھی خاتون کی مثل نہیں ہو، تم کائنات کی کسی بھی عورت کی طرح نہیں ہو، ان کی مانند نہیں ہو، بلکہ تمہارا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے، ان سے جدا ہے، ان سے امتیازی نمایاں مقام و مرتبہ وہ کیا ہے؟ وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پاکیزہ بیویاں وہ تمام امت کی، تمام مومنین کی، تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو پھر ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہم ایمان والوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ ادب، احترام کا رشتہ
استوار کرنا چاہیے، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنا چاہیے، نہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی دانست میں ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کی جائے جس سے یہ بری ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں پاکیزگی کی اور تمام مومنین کی، تمام امت کی، تمام مومنین کی، ایمان والوں کی ماؤں کا شرف عطا فرما دیا، اور ہم میں سے کوئی بدبختی کا شکار ہو کر، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے، وہ ان پر انگلی اٹھائے، ان کے حوالے سے کوئی غلط بات منسوب کرے، تو پھر اس کے ایمان کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے، کیا وہ ایمان والا ہوگا؟ کیا وہ مومنین میں شامل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جن کی شانیں، جن کے مقام و مرتبے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے، ہم ان کے بارے میں انگلیاں اٹھائیں، یہ ایک ایمان والے کو زیب نہیں دیتا، یہ ایک بندہ مومن کی شان کے منافی ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ آپ کا نام جو ہے، حقیقی نام وہ ہند ہے، اور آپ کے بیٹے ہیں سلمہ، ان کی وجہ سے آپ کی کنیت ام سلمہ قرار پائی، اور آپ کے جو پہلے شوہر ہیں عبداللہ ان کا نام ہے، لیکن انہی بیٹے سلمہ کی وجہ سے وہ ابو سلمہ کہلائے، تو یوں آپ کی کنیت ام سلمہ یہی آپ کے نام کا حصہ بن گیا، اور آپ کے نام نامیس میں گرامی ہند کی جگہ پر آپ کی کنیت ام سلمہ یہ معروف اور مشہور ہو گئی۔ والد جو آپ کے، ان کا نام حذیفہ یا سہیل ہے، اور والدہ کا نام عاتکہ ہے۔ اسی طرح والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، آپ کے والد جو ہیں ان کی کنیت ابو امیہ بھی ہے، ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ، یہاں مرہ بن کعب بن لوئی، یہاں پر پہنچ کر آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب، آپ کی والدہ عاتکہ ہیں، عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک بن خزیمہ بن علقمہ بن فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ، اور غالباً یہاں پہ کنانہ پر آ کر والدہ کی طرف سے بھی آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ تو یوں بنو اسماعیل میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے میں سے ہیں۔ آپ کا پہلا عقد جو ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، جن کی کنیت ابو سلمہ مشہور ہے، اور وہ بھی ابو سلمہ ہی کے نام سے زیادہ معروف ہوئے، یعنی کنیت ان کی زیادہ مشہور اور معروف ہوئی۔ اور آپ ام سلمہ اپنی کنیت سے معروف ہوئیں۔ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جو السابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہیں، یعنی جن کے لیے یہ آیت مبارکہ جو سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 100 ہے، 11ویں پارے کے پہلے رکوع میں، اس میں خاص طور پر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے جنتوں کا وعدہ ہے۔ اس میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذکر ہے کہ اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہے، اللہ نے تمام صحابہ کرام کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں، اور یہ تمام صحابہ کرام ان میں رہیں گے، اور فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی پانے والے ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں نفس صحابیت میں سبھی برابر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف، عظمت، رفعت اور شان پانے میں سب برابر ہیں، لیکن پھر طبقات ہیں مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان کے، یعنی نفس صحابیت اور صحابہ کرام کے لیے جتنی بشارتیں ہیں ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے، سبھی برابر ہیں۔ ہاں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ نمایاں مختلف خصوصیات اور امتیازات سے نوازا۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. یہ 10 عشرہ مبشرہ اسی ترتیب کے ساتھ، یعنی پہلے 4 خلفائے راشدین ان کا مقام و مرتبہ، پھر باقی 6. ان کے بعد غزوہ بدر والے صحابہ کرام، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ، پھر غزوہ احد والے، پھر بیعت رضوان والے، پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، پھر فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والے. تو یہ مقام و مرتبہ کے حوالے سے تقسیم ہوئی. پھر جو مکہ المکرمہ میں ایمان لائے اور مکہ المکرمہ کے رہنے والے، وہ مہاجر صحابہ کرام جنہوں نے مدینہ طیبہ پھر ہجرت کی، اور جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے وہ انصار صحابہ کرام. اور پھر ان مہاجر اور انصار، ان کا بڑا مقام و مرتبہ، ان میں بھی ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند، جن کے لیے اللہ نے فرمایا السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اس میں مہاجر اور انصار سبقت اور پہل اختیار کرنے والے ایمان میں ان صحابہ کرام کا ذکر ہے. پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر وہ صحابہ کرام، یعنی باقی سارے کے سارے اس میں آگے والذین اتبعوہم بإحسان، تمام صحابہ کرام. فرمایا پھر جنہوں نے ان اولین اور سبقت اختیار کرنے والے انصار اور مہاجر صحابہ کرام کی اتباع کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، یعنی انہی کی طرح وہ بھی ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے، صحابیت کا شرف بھی پا لیا. فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان سب پر اللہ تعالی راضی ہے، اللہ ان سب سے خوش ہے، اور جس پر اللہ راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا کا مقام جنت ہے. اور پھر فرمایا ورضوا عنہ، یہ سب کے سب اللہ سے بھی راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، خالدین، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں میں سے چند شانوں کا ذکر اس آیت مبارکہ سورۃ التوبہ 11واں پارہ آیت مبارکہ 100 میں اللہ نے فرمایا ذکر. اسی کے مصداق سیدنا عبداللہ یعنی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ہند یعنی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ یہ بھی مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، ایمان میں سبقت اختیار کرنے والوں میں شامل ہیں. اور پھر ان کا ایک شرف اور بھی ہے کہ یہ ذوالحجرتین بھی ہیں، یعنی سیدنا ابو سلمہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا عقد مدینہ طیبہ میں ہوا، اس سے پہلے کہ ان کی حیات مبارکہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس موقع پر جہاں دیگر صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہ مجمعین نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، وہاں پر سیدنا ابو سلمہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں ہستیوں نے بھی حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی. اور پھر حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ہجرت کا حکم دیا، تو پھر ان دونوں ہستیوں نے بھی حبشہ سے مکہ المکرمہ واپسی ہوئی، اور پھر مدینہ طیبہ کی جانب ان کی بھی ہجرت ہوئی. لیکن اس حوالے سے یہ ملتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، ان کو اپنے شوہر گرامی جو ہیں ان سے علیحدہ کر دیا گیا اور ان کے ساتھ ہجرت نہ کرنے دی گئی. اس وجہ سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر بھی صبر کا مظاہرہ کیا. بعد میں جب یہ مدینہ طیبہ آئیں تو اپنے پہلے شوہر گرامی سیدنا ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہنے لگی. غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ احد پیش آیا، اس میں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے مکمل جانثاری کا اظہار کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے ساتھ لڑتے رہے. پھر غزوہ احد میں غالباً یہ زخمی ہوئے، اور پھر زخمی ہونے کے بعد زخم مندمل ہوئے، لیکن انہی زخموں کی وجہ سے تھوڑا عرصہ بعد
ان کا وصال ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے 8 جمادی الاخری، جسے جمادی الثانی ہم کہتے ہیں، 4 ہجری میں جب ان کا وصال ہوا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مغموم رہنے لگیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی تھی، اس کا معنی اور مفہوم یوں بنتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ رب العزت آزمائش کے طور پر ہم سے لے لے تو پھر اس موقع پر وہ دعا مانگی جائے، اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما۔ تو آپ فرماتی کہ جب میرے شوہر سیدنا عبداللہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کا وصال ہوا تو میں نے سوچا کہ ان سے بہتر شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حقیقت میں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑا مقام و مرتبہ، تو اب جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا کہ ان سے بہتر تمام نبیوں کے سردار بطور شوہر ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا گیا، یعنی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا عقد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں شامل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں شامل ہوئیں، اور وہ دعا یوں ہے جو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اور آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کو ارشاد فرمایا، تلقین فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ وہی کہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، کہ وہ یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا مانگے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما، بدل عطا فرما۔ تو آپ یہ دعا مانگا کرتی ہیں اور ساتھ ہی یہ سوچتی کہ مجھے ان سے اچھے کیسے شوہر ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات میں سب سے بہتر شوہر ہیں، مثالی شوہر ہیں، وہ انہیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے عقد کے حوالے سے کہ ان کا حق مہر مقرر فرماتے تھے، اسی طرح آپ کا بھی حق مہر مقرر فرمایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیے، خوبصورت حیات مبارکہ، پاکیزہ حیات مبارکہ، آج تو بعض مستشرقین یعنی اسلام دشمن اور بعض لبرل اور سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ، سطحی سوچ رکھنے والے لوگ جو اسلام کی حکمت اور اسلام کی دیگر معاملات، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے اور صرف ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر غور نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی رضا کے تابع ہے، ہر قول اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 عقد فرمائے، تو اس حوالے سے مستشرقین، غیر مسلم، حتیٰ کہ نام نہاد مسلمان، لبرل، سیکولر اور بعض اوقات کچھ بظاہر اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، ان لوگوں نے بھی یہ اعتراضات کیے جو بالکل لغو، بیہودہ اعتراضات ہیں۔ کیا اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے زیادہ عقد کیوں کیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ انہوں نے لکھا اور کہا کہ اس کے پیچھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک عام سطحی معاملہ تھا، جیسے عام انسان عقد کرتے نہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عقد میں بڑی بڑی حکمتیں پنہاں ہیں، ان میں سے چند حکمتوں کا ذکر علماء نے کیا، جہاں جہاں تک جس کا کی عقل، فہم اور علم پہنچا۔
ہماری ناقص عقل ہے، ہماری فہم ناقص ہے، عقل ناقص ہے، ہمارا علم ناقص ہے، کم ہے۔ ہمیں اپنے عقل، فہم، علم کی گہرائیوں تک ہمیں جانا چاہیے، سطحی اور عامیانہ انداز سے ہر بات کو نہیں لینا چاہیے، اور عام لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، اپنے جیسا معاذ اللہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ تو تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سردار ہیں، تمام انسانیت کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ کے رسول بن کر، اور تمام ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ ان کا آج بھی مشعل راہ ہے۔ تمام انسانیت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رخ کر لے حقیقی طور پر، یعنی اسلام کی تعلیمات کو مان لے دل و جان سے اور اس پر عمل کرنے والی بن جائے، تو تمام انسانیت فلاح پا جائے۔ ایمان والے صحیح طریقے سے حقیقی اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا بننے والے بن جائیں، تو آج جو مسلمان دنیا میں پستی کا شکار ہیں، ذلتوں کے گڑھوں میں گر رہے ہیں، ہر حوالے سے اس سے نجات پا جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد فرمانے کی کئی حکمتیں چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے ایک خاص حکمت یہ ہوتی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے میں، جس خاندان میں عقد فرماتے، اس خاندان، اس قبیلے کے اکثر لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ یہ ایک حکمت۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جن خواتین سے عقد فرمایا جو ہماری مائیں ہیں، وہ اکثر یا بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ تو اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ بھی بیوہ ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ بھی بیوہ، اسی طرح غالباً سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بھی بیوہ تھیں، اور بھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ بیوہ تھیں۔ تو حکمت کیا تھی؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر چند ایسی خواتین اسلام جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد فرمایا جو ہم مومنوں کی مائیں ہیں، ان میں سے اکثر کے شوہر جو تھے وہ مختلف غزوات میں شہادت پا گئے، تو ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کی مدد فرمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عقد فرمایا۔ اس سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی کے عقد کو لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے شوہر کا وصال ہو گیا ہے، ان کی اولاد بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا کسی شخص کے ذریعے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کا پیغام ان تک پہنچایا، تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام عقد میری سر آنکھوں پر، یعنی میں دل و جان سے قبول کرتی ہوں، لیکن عرض یہ ہے کہ میں عیال دار بھی ہوں، اور میرا کوئی ولی یعنی والدین وغیرہ اور دیگر وہ قریبی رشتہ دار بھی یہاں موجود نہیں ہیں، اور میں تھوڑا سا غصے میں بھی بعض کا تو غصہ وغیرہ اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے، عمر بھی میری ہے کافی، تو اس وجہ سے آپ غور فرما لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جہاں تک تم نے کہا کہ عیال دار ہوں، یعنی بچے ہیں میرے، تو فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رزق بھی عطا فرمانے والا ہے، اور یہ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ میں بھی ان بچوں کا بہتر، ان بچوں کی دیکھ بھال فرمانے والا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت اور آپ کی کفالت میں کئی ربائب تھے، یعنی دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہروں سے جو اولاد تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عائلی مصارف، خاندانی مصارف بھی بہت سے تھے، 4 سگی حقیقی شہزادیاں، 3 شہزادے، پھر ان کی آگے اولاد نواسے نواسیاں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں سے کچھ کی پہلے شوہروں سے اولادیں، ان کے مصارف، ان کے اخراجات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے
اپنے غلاموں کے مصارف، پھر یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد فرمانا، پھر نو مسلموں کی تالیف قلب کے لیے ان کو عطا فرمانا، تو بہت مصارف تھے، بہت اخراجات تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فرمایا کہ جو آپ نے کہا کہ میں غیرت مند خاتون ہوں، تو فرمایا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت دور فرما دے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جہاں تک تمہارے اولیاء کی بات ہے تو موجود اور غیر موجود میں سے کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کرے گا، یعنی اس عقد کو کوئی ناپسند نہیں جانے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عمر ان سے فرمایا کہ عمر اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح کر دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں عقد کے لیے بالکل راضی ہوں۔ یوں ان کا عقد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا چمڑے کا ایک تکیہ بطور حق مہر یہ عطا فرمایا۔ اور اس کی قیمت جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت تقریباً 10 درہم بنتی تھی۔ اور اسی پر پھر فقہاء نے لکھا کہ کم از کم جو عقد ہے، کم از کم مقدار، زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقرر نہیں، وہ 10 درہم ہونی چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ہستی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے، انصاف کا معاملہ فرماتے، آپ سے بڑھ کر کون انصاف فرمانے والا ہو سکتا ہے۔ اور پھر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ سید ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی رکھتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی بجا لاتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحائف آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تحائف میں سے دیگر امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں انہیں بھی نوازتے، انہیں بھی نوازتے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ سے کئی احادیث مبارکہ مروی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ آپ نے امت تک پہنچائے۔ اور خواتین کے حوالے سے چند مسائل جو ہیں وہ بھی جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے، وہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی، حتیٰ کہ شرعی مسائل جو ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے با کمال علم عطا فرمایا تھا۔ اور آپ سے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی مسائل پوچھا کرتے تھے، جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے صحابہ کرام علیہم رضوان حدیث مبارکہ اور دیگر فقہی معاملات میں رہنمائی لیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی حدیث مبارکہ آپ نے روایت کی، حتیٰ کہ بالخصوص وہ حدیث مبارکہ جو واقع کربلا کے حوالے سے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، اس حدیث مبارکہ کی روایت کرنے والوں میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی شامل ہیں۔ آپ کے جو پہلے شوہر ہیں ابو سلیمہ، ان سے آپ کے 2 بیٹے سلیمہ اور عمر یہ تھے، اور 2 بیٹیاں زینب اور درہ، دال کے ساتھ درہ یہ ہوئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بہرحال 62 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، بعض روایات میں یہ ملتا ہے۔ اگر 59 ہجری کی روایت کو سامنے رکھا جائے تو چونکہ راجح قول یہی ہے کہ 62 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ بہرحال وصال کے وقت آپ کی عمر مبارکہ 84 برس تھی، اور جنت البقیع شریف میں آپ کی تدفین ہوئی، آپ کی قبر مبارکہ جو ہے وہ بنائی گئی۔ اور جنت البقیع بھی وہ عظیم قبرستان ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، امہات المومنین رضی اللہ عنہ، امت کے اولیاء، صلحاء،
علماء عرفاء دفن ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام امت مسلمہ کو ان تمام ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، بالخصوص خواتین اسلام، ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ سے ام المومنین سید رضی اللہ عنہ، ام المومنین سید ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران میں جوائن کیا رضیہ صاحبہ مانا والا سے، کہتی ہیں کہ گھر میں دکان بنائی ہے اور پیسوں کا پتہ نہیں چلتا، کہاں جاتے ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس حوالے سے یہ کہ ایک جو ہے اس کو ذمہ دار بنائیں، اور جو ظاہری معاملات ہیں وہ ہم صحیح کریں، لاک ہو یہ ہمارے ذمے، ایک کے ذمے لگا دیا جائے کہ اسی نے پیسے رکھنے ہیں، وہی ذمہ دار ہوگا۔ پہلی چیز یہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آیت الکرسی صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کر دم کی جائے، پھونک دی جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ یا مالک الملک یہ بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ارسلان اعجاز محمدی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے اولاد نہیں، شادی کو 2 سال ہوئے اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میڈیکلی بھی 2 سے 3 سال تک اگر اولاد نہیں ہوتی شادی کے بعد تو میڈیکلی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، میاں بیوی دونوں پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، ورنہ دونوں میں سے ایک، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اولاد سے نوازے گا۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں بھائی سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ سلام، پروگرام اچھا ہے ماشاءاللہ، اور ہاروت ماروت فرشتوں کے بارے میں کہتی ہیں بتا دیں۔ پہلے اس بارے میں ان کا ذکر ہے، بابل میں آئے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے لوگوں نے وہ جادو کا علم، انہوں نے کہا کہ نہ سیکھو، انہوں نے کہا ہم نے سیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کو آگے امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ مکمل تفصیل موجود ہے، پہلے پارے کا غالباً یہ 10واں رکوع بنتا ہے، 10واں 11واں رکوع، اس میں مکمل تفصیل موجود ہے، آپ ترجمہ تفسیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کسی عالمہ جو ہیں ان سے بھی پاس بیٹھ کر ساری ڈیٹیل حاصل کر سکتی ہیں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں احمد صاحب، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے جی، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کہ جاب کرتا ہوں اور گارڈ کی جاب کرتا ہوں، سیکورٹی گارڈ، کسی نے سیکورٹی گارڈ رکھوایا تھا، وہ بھی وہاں پہ سیکورٹی گارڈ ہیں، تو منافقت شروع کر دی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ آپ ایک تو یا سلام اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ دوسرا یا رزاق یہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ہمارے رویے بحیثیت مجموعی حقیقت یہ ہے، ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے والے زیادہ بنتے ہیں، فائدہ پہنچانے والے کم بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ مظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ بچیوں کے اچھے رشتے کے لیے وظیفہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 انہیں کہیں کہ کثرت سے پڑھیں، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، ولا خطا کے تعداد میں درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ فوجی رمضان صاحبہ جھنگ سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، سب کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ امرین صاحبہ کہتی ہیں کہ داڑھ میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع یہ تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اور ہاتھ جو ہیں وہ جبڑے پر پھیریں، انشاءاللہ دانت اور داڑھ کے درد سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ والآخر تا کے داد میں درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ مکان کے لیے وظیفہ سورۃ القاریعہ اور سورۃ القریش کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کثرت سے پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ہیرا صاحبہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا پسند کی شادی کرنا درست ہے۔ پسند سے مراد یہ معاملہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی، والدین کی مخالفت کی، یہ نہیں۔ پسند سے مراد یہ کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی، بیٹے اور بیٹی کی رضا پوچھیں، یہ پسند سے مراد ہے۔ اپنے طور پر گھر سے بھاگ جانا اور یہ پسند سے مراد نہیں ہے۔ تو والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد کی رضا پوچھیں، اور اولاد کو چاہیے وہ اپنے والدین کو راضی کریں ہر معاملے میں۔ اگر
بچے بچیاں چاہتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان میں شادی ہو تو پھر والدین کو راضی کر لیں، تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا شازیہ ساجد صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بھانجا جو ہے انگلینڈ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ، ایک تو درود پاک کی کثرت کی جائے، درود تنجینا خاص طور پر کثرت سے پڑھیں، دوسرا یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھیں۔ اور جھنگ سے ہیں ہیرا صاحبہ، انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور نماز کی پابندی کے لیے وظیفہ، باوضو رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، جب بھی نماز کا وقت آئے باوضو ہو جائیں اور وضو کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، نماز کا ترجمہ پڑھیں، اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اندر اللہ کا خوف، تقوی، خشیت جب پیدا ہو جائے گی تو پھر خود بخود دل نماز کی طرف مائل ہوگا۔ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف، تقوی وہ نکل چکا ہے، موت کو بلا بیٹھے ہیں، اس وجہ سے ہم بے عمل ہو چکے ہیں۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ فیصل آباد سے عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جواب کے لیے وظیفہ، 3 نفلی روزے رکھیں، یا رزاقو روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ عثمان ظفر صاحب نے 2 الفاظ کے معنی پوچھیں، آپ دوبارہ لکھیے، مجھے سمجھ نہیں آئی، البشر یا بشیر آپ نے لکھا، اور دوسرے لفظ کا مجھے نہیں پتہ چل رہا، اگر بشیر ہے تو اس کا مطلب خوشخبری سنانے والا۔ عائشہ صاحبہ اور قرۃ العین صاحبہ، بہت آپ نے بھی میسیج کیا، آپ کا شکریہ، آپ دوبارہ لکھ بھیجیے، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا